सदर मुमलिकत की हिदायत पर आज का दिन कोरोना से निजात के लिए यौम तौबा इस्तग़फ़ार के तौर पर मनाया जा रहा है। दीगर मेहमान गिरामी, मेरे तमाम सिंध से आए हुए रुफ़क़ा, मेरे दोस्त, मेरे अजीज़, हमारे पार्टी के लीडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप सबके बिहाफ पे अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को सिंध आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। और वज़ीर आज़म इमरान खान का हमेशा से ये मानना था कि अगर कहीं तब्दीली मुंतज़िर है मेरी, तो वो मेरे सिंध धरती के अंदर तब्दीली मुंतज़िर है। वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा इस बात के दावेदार रहे कि सबसे ज्यादा जुल्म अगर कहीं मेरी कौम के साथ हो रहा है तो वो मेरे सिंध के पसमानदा इलाके के लोगों के साथ हो रहा है। ख्वाह वो बिजली का मसला हो, पानी का मसला हो, गैस का मसला हो, या वो सबसे बड़ा मसला हमारी पुलिसिंग का मसला है, जिसके साथ हमारे सिंध के अंदर जुल्म जारी रहता है, जिसके साथ जबर का निज़ाम जारी रहता है, जिनसे जबरदस्ती मुशक्कत कराई जाती है और मजलूम तबका यहाँ पर पिसता रहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक ख्वाहिश का इजहार किया कि वो सिंध को एक बड़ा तरक्याती पैकेज देना चाहते हैं, जिसका ऐलान वो अभी खुद करेंगे। मैं इस तरक्याती पैकेज की तैयारी और मंजूरी कराने में असद उमर साहब का खास तौर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि असद उमर ने सिंध के दौरे किए और इन दौरों के अंदर उन्होंने खुद ऑब्जर्व किया कि कहां पे किस चीज़ की ज़रूरत है। यहां पर हमारे सिंध के जो लीडर्स हैं उनके साथ मुलाकात की, एक प्रोजेक्ट को उन्होंने समझा, परखा और उसके बाद उन्होंने वज़ीर आज़म को पेश किया, जिसकी वज़ीर आज़म ने अभी 10 दिन पहले उसकी बाज़ाब्ता तौर से मंजूरी दी है और वो सारे पैकेजेस असद आपको अभी बताएंगे। मैं वज़ीर आज़म साहब आपका बेइंतहा मशकूर हूँ कि आप सिंध के लिए जो दर्द रखते हैं, जो धरती के लिए, इस धरती के बच्चों के लिए जो आपके दिल में दर्द होता है, वो हमें यहाँ सिंध में महसूस होता है कि हमारा कोई न कोई वली वारिस इस सिंध का मौजूद है आज इस पाकिस्तान में, जिसके दर्द को महसूस करता है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सखत तशरीफ लाए, आपने इज्जत बख्शी। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। शुक्रिया बहुत। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये थे हमारे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, और उसके बाद मैं दावत खिताब दूंगा जनाब असद उमर साहब, मिनिस्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स, के वो स्टेज पे आएं और इस सिंध पैकेज पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, गवर्नर सिंध, वफाकी वज़रा, बाकी तमाम मेहमान जो यहाँ पर आए हुए हैं, और सिंध के अवाम सबको सलाम मेरी तरफ से। आज से चंद माह पहले सिंध के दारुल हुकूमत के लिए एक तारीखी तरक्याती पैकेज का ऐलान किया गया था, और जिस दिन वो ऐलान हुआ था उसी दिन वज़ीर आज़म ने मुझे ये हिदायत दी थी कि अब बाकी जो सिंध के अजला हैं उनके लिए तरक्याती पैकेज के ऊपर भी काम किया जाए, क्योंकि ये धरती जिसमें किसी चीज की कमी नहीं, यहाँ पर ज़राअत तो हजारों साल से है, लेकिन इंडस्ट्री का भी, पाकिस्तान की इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सेंटर सिंध का सूबा है। ऑयल है, गैस है, दरिया है, पानी है, कोयला है, हर किस्म की अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल जो हैं इस धरती को दिए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये धरती के रहने वाले जो हैं वो गूनागू मसाइल का शिकार भी है, और जो उनका हक बनता है तरक्याती कामों के अंदर और जिस किस्म की तरक्की उनको देखने को मिलनी चाहिए वो आज तक यहाँ पर नहीं आई। और क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ एक लीडर है जो कौमी सोच रखने वाला लीडर है, जो पूरे पाकिस्तान का लीडर है, किसी पाकिस्तान के खित्ते का नहीं लीडर, और वो लीडर इमरान खान है। इसलिए वो जो जिम्मेदारी
وہ جو ذمہ داری وفاق کی جو نہیں بھی بنتی وہ بھی وزیر اعظم کی ہدایات ہیں کہ آپ نے سندھ کے عوام کے لیے پوری کرنی ہے. چیدہ میں آپ کو ترقیاتی پیکج کے بارے میں بتا دوں جی. 446 ارب روپے کا یہ پیکج ہے. اس کے اندر جو سب سے بڑا منصوبہ ہے وہ یہیں سے شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی اور جلد شروع ہوگا. وہ سکھر حیدرآباد موٹر وے ہے. موٹر وے جو ہے جو پورے پاکستان میں بن چکی ہے لیکن ابھی تک یہ سندھ کا ٹکڑا جو ہے مکمل نہیں ہوا. انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے CDWP کے اندر اس کی منظوری ہو جائے گی. پھر ہمارا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو بورڈ ہے اس کے اندر بھی انشاءاللہ اگلے ہی ہفتے اس کی منظوری. آپ کو میں صرف یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ کس تیزی سے ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مراد سعید یہاں پر موجود نہیں ہے لیکن جس جذبے کے ساتھ ہمارے کمیونیکیشن کے منسٹر جو ہیں مراد سعید خود ذاتی طور پہ اس پیکج کو فالو کر رہے ہیں, ان کا بھی میں ایکنالج کرنا چاہتا ہوں سب کے سامنے. دوسرا, اس کے بعد جو بڑے پروجیکٹ منصوبے ہونے والے ہیں, آپ سب کو پتا ہے کہ کتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے سندھ کے مختلف اضلاع کے اندر, اور اس لوڈ شیڈنگ کی ایک سے زیادہ وجہ ہے, لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے بجلی کا ترسیل کا نظام جو اس کے اندر سرمایہ کاری کرنی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں کی ہوئی. یہاں ٹرانسفارمرز کی کمی ہے, یہاں پر ترسیل کا نظام جو ہے وہ کمزور ہے اور اس کی وجہ سے گھنٹوں جو ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے پاکستان کا سب سے زیادہ گیس پیدا کرنے والا صوبہ جو ہے وہ سندھ کا صوبہ ہے. گیس نکلی پہلے بلوچستان سے تھی, ابھی بھی لوگ سوئی گیس ہی کہتے ہیں, لیکن اب کئی سالوں سے پاکستان کا سب سے بڑا گیس پیدا کرنے والا صوبہ جو ہے وہ سندھ ہے. لیکن آج بھی بدقسمتی سے بہت سارے ایسے اضلاع ہیں جہاں پر گیس جدھر سے نکل رہی ہے وہاں سے گیس نکل کر کراچی اور لاہور اور اسلام آباد اور پشاور تو پہنچ رہی ہے, لیکن وہاں کے جو 5 کلومیٹر دور گاؤں ہیں وہاں گاؤں تک وہ گیس نہیں پہنچ رہی ہے. یہ بھی وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق اولین حق اس گیس کے اوپر ان لوگوں کا ہے. یہ جو بجلی اور گیس کے منصوبے ہیں, صرف یہ بجلی اور گیس کے منصوبے جو ہیں یہ 50 ارب روپے سے زیادہ 52 ارب روپے کے یہ منصوبے ہیں جو اگلے 2 سال کے اندر جن کے اوپر کام کرنا ہے. ریلوے کا نظام ہے, اور یہ تقریباً میں تمام باتیں جو آج کر رہا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں جو وفاقی اداروں نے کرنی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سندھ کی حکومت جو ووٹ تو سندھ کے نام پر لے کر آئی ہے, لیکن جب سندھ کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وفاق تو اس کے اندر بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں, اور وہ مشکلات جو ہیں آپ لوگ سب جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ کس قسم کی مشکلات ہوتی ہیں. تو آج کا پیکج یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف وفاق کے براہ راست کنٹرول کے اندر جو چیزیں, میں صرف زیادہ تر انہی کی بات کروں گا. ریلوے کے اسٹیشنز ہیں, روڑی کا اسٹیشن ایک بڑا اسٹیشن ہے یہاں کا جنکشن, اسی طریقے کے حیدرآباد کے دوسرے اسٹیشن جو ہیں ان کے اندر بہتری تاکہ مسافروں کے لیے آسانی ہو سکے. پھر ایک بڑا پانی کا منصوبہ نئی گاج ڈیم, پرانا منصوبہ ہے, سندھ کی حکومت اور وفاق نے اشتراک میں کرنا تھا, کام رک چکا ہے. سندھ کی حکومت اور پیسہ لگانے کو تیار نہیں تھی, اپنا جو اس میں اضافہ ہوا تھا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم حصہ نہیں ڈالنا چاہتے. تو وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ وفاق اپنے وسائل سے اس منصوبے کو مکمل کرے گی اور 28,800 ایکڑ زمین جو ہے اس کے لیے پانی مہیا ہوگا نئی گاج ڈیم کے ذریعے. پھر یہ جو علاقہ ہے پورا, یہاں کے جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ جانتے ہوں گے, مجھے غوث بخش مار صاحب نہیں نظر آ رہے, وہ بیٹھے مار صاحب آپ نے مجھے خاص طور پہ یہ ڈرینیج کی جو اسکیمیں ہیں اس کے بارے میں کہا تھا, تو وہ اس علاقے کی جو ڈرینیج کی اسکیمیں ہیں اس کو بھی ہم نے شامل کیا ہے, اور اس سے زمین جو ہے لوگوں کی آباد زمین میں جو خرابی آ رہی تھی اس کے اندر بہتری آئے گی اور فصل بہتر ہوگی. عمران خان کا پیکج ہو یا کوئی بھی فیصلہ ہو اور اس کے اندر نوجوانوں کا خاص طور پر ذکر نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے اس پیکج کے اندر بڑے بڑے فیصلے کیے گئے ہیں سندھ کے نوجوانوں کے لیے, اور خاص طور پہ یہ جو 14 ترجیحی اضلاع ہیں جس کے اندر سکھر بھی شامل ہے, یہ آس پاس کے ہمارے تقریباً تمام اضلاع اس کے اندر شامل ہیں. لاڑکانہ ہے, خیرپور ہے, شکارپور ہے, جھکب آباد ہے, سکھر ہے, گھوٹکی ہے, یہ تمام اس کے اندر شامل ہیں. اس کے علاوہ بھی
अजला शामिल हैं। अगर मैं बदीन नहीं बोलूंगा तो फहमीदा मिर्जा नाराज हो जाएंगी, तो बदीन के बगैर कैसे मुकम्मल हो सकता था। यहां पर जो नई टेक्नोलॉजी है, डिजिटल स्किल्स जो हैं, वो नौजवानों को 1 लाख से ज्यादा नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। सिंध का बच्चा होनहार है, उसको आप हुनर सिखा देंगे, वो दुनिया से मुकाबला कर सकता है। इसी तरीके से खेलों की फैसिलिटीज, अच्छा खेलों की फैसिलिटी दोबारा आपके मुल्क का वजीर आजम हो जो दुनिया के अजीम तरीन क्रिकेटर्स में, दुनिया के अजीम तरीन स्पोर्ट्समैन में शामिल हो और स्पोर्ट्स की फैसिलिटी ना हो, ये तो सबको पता है, इमरान खान का तो सबको पता है। लेकिन शायद लोग ये नहीं जानते कि फहमीदा मिर्जा भी बहुत स्पोर्ट्स पर्सन है। इन्होंने भी अपनी सारी जिंदगी के अंदर, उस दिन भी मैं देख रहा था इस्लामाबाद में साइकिल लेके निकल रही थी, मेरी बीवी ने कहा जी अगली बार आप जाएंगी तो उसने भी आपके साथ जाना है। तो इसलिए खेलों के लिए जो सहूलियात इन 14 अजला के अंदर हम बनाने के लिए जा रहे हैं, हमारा अंदाजा है कि तकरीबन 1,30,000 नौजवान उनको इस्तेमाल कर सकेंगे। और खुसूसी तौर पे बच्चियों के लिए वहां पे जो इंतजाम किया जा रहा है, 35,000 बच्चियां जो हैं वो ये खेलों की फैसिलिटीज को इस्तेमाल कर सकेंगे। अच्छा, बाकी 1-2 चीजें ऐसी हैं जो बड़े शहर में रहने वालों को शायद इनका अंदाजा न हो, ये कितनी अहम चीज होती हैं। एक सादा सी चीज पासपोर्ट बनाना, ये शनाख्ती कार्ड बनाना। हमने यहां पर 14 नए जो मॉडर्न उसका इम्पास का सिस्टम है पासपोर्ट बनाने का, 14 अजला के अंदर वो सिस्टम बनाया जा रहा है। और इन अजला से 2 लाख लोग सालाना पासपोर्ट बनाने के लिए अपने जिले से बाहर जाते हैं, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपने जिले के अंदर ही वो पासपोर्ट बना सकेंगे। इसी तरीके से नादरा के जो सेंटर हैं, शनाख्ती कार्ड के जो सेंटर हैं, 30 ताल्लुकों के अंदर जहां की 50 लाख से ज्यादा आबादी है, ये सेंटर बनाए जा रहे हैं। एक बाड़ों में हमने पहले बना दिया था, अभी ये बाकी अजला के अंदर बनने जा रहा है। और आखिरी बड़ी चीज नौजवानों के लिए आजकल या पूरी मईशत के लिए, समाज के लिए जो फैसिलिटी है इंटरनेट की, वाईफाई की फैसिलिटी जो है, वो अभी कुछ इंटरनेट डाउन हुआ था, तूफान मचा हुआ है कि जी फैसिलिटी नहीं इस्तेमाल कर सक रहे। तो सिंध के जो अजला हैं जहां पर अभी ये ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी मौजूद नहीं है और ऑप्टिक फाइबर की फैसिलिटी यहां पर मौजूद नहीं है, तो 3.7 मिलियन यानी 37 लाख लोगों की आबादी को 3G और 4G की सहूलत मुहैया होने जा रही है इंशाअल्लाह ताला, और 12 लाख की आबादी को ऑप्टिक फाइबर से हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। ये आखिरी चीज बता दूं कि सिर्फ पैकेज के ऊपर ऐलान नहीं होता, पूरी उसके बाद तैयारी की हुई है। वजीर आजम ने हिदायत जारी कर दी हैं, अगले 1 माह के अंदर इसके ऊपर मुख्तलिफ चीजों के ऊपर काम होना शुरू हो जाएगा। और टोटल जो है हमारे पास जो टाइम दिया गया है वजीर आजम की तरफ से, 3 माह के अंदर सब ने अपना अपना तैयारी मुकम्मल करके काम शुरू करना है। आखिर में एक दफा फिर मैं इसी बात पे खत्म करूंगा कि इमरान खान का मिशन अपने लिए दुबई में, लंदन में प्रॉपर्टीज बनाना नहीं, इमरान खान का मिशन स्विट्जरलैंड के बैंक के अंदर डॉलर जमा करना नहीं, इमरान खान का मिशन पाकिस्तान के हर शहरी, चाहे वो पाकिस्तान के किसी इलाके से ताल्लुक रखता हो, कोई जुबान बोलता हो, उसकी जिंदगी बेहतर करना है। इसी मिशन का ये हिस्सा है। इंशाअल्लाह ताला इसी जज्बे से आगे काम होगा और सिंध वो तरक्की देखने का जो ख्वाब उसका सिंध का था वो नजर आएगा, ग्राउंड के ऊपर काम होता हुआ सिंध के लिए। आखिर में जो मैं हमेशा बोलता हूं, सिंध जिए सिंधवारा जियन, जीवे जीवे पाकिस्तान। वफाकी वजीर असद उमर तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिंध के मुख्तलिफ अजला के तरक्याती पैकेजेस पर काम के लिए वजीर आजम इमरान खान की जानिब से खुसूसी हिदायत जारी की गई और आज सिंध के लिए एक बड़ा पैकेज दिया जा रहा है जिसका ऐलान वजीर आजम इमरान खान करेंगे। इस पैकेज के हवाले से उन्होंने बताया कि सखर हैदराबाद मोटरवे जल्द मुकम्मल हो जाएगी। बिजली गैस के 52 अरब रुपए के मंसूबे ऐसे हैं जो कि अगले 2 साल में मुकम्मल किए जाएंगे। 14 पासपोर्ट दफातर की अपग्रेडेशन की जाएगी। खेलों के हवाले से भी सहूलियात फराहम करेंगे। और इस वक्त आप बराह रास्त मनाजिर इस तकरीब के अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम के हवाले से इस तकरीब का इनेकाद सखर में किया गया है। वजीर आजम इमरान खान कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों में चेक्स तकसीम करेंगे। बराह रास्त मनाजिर इस वक्त आप अपनी
ٹیلی ویژن اسکرینز پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں اور اب وزیر اعظم عمران خان چیکس تقسیم کریں گے۔ سکھر میں کامیاب جوان پروگرام کے حوالے سے اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس تقریب میں اس وقت وزیر اعظم عمران خان بھی موجود ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان ابھی نوجوانوں میں کامیاب جوان پروگرام کے تحت چیکس تقسیم کریں گے۔ نوجوانوں کی بہتری کے لیے، ان کے بہتر مستقبل کے لیے اہم اقدامات جو اٹھائے جا رہے ہیں، اسی کے سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے۔ آج چیکس تقسیم کیے جا رہے ہیں کامیاب جوان پروگرام کے تحت نوجوانوں میں، اور وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے کہ نوجوان جو کہ قوم کا مستقبل ہیں، ان کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھایا جائے۔ میں مس لبنہ کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنا چیک ریسیو کریں۔ میں مسٹر شفقت علی کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنا چیک ریسیو کریں۔ میں مسٹر جہانگیر اکبر کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنا چیک ریسیو کریں۔ اب میں الفلاح بینک کے جو بینیفیشریز ہیں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں۔ مسٹر امجد حسین آئیں اور اپنا چیک۔ وزیر اعظم عمران خان اس وقت کامیاب جوان پروگرام کے تحت نوجوانوں میں چیکس تقسیم کر رہے ہیں، جس کے براہ راست مناظر اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ بینک کی طرف سے مسٹر چندر بھان کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں۔ باری باری نوجوانوں کو اسٹیج پر بلایا جا رہا ہے اور ان میں چیکس تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان خود یہ چیکس تقسیم کر رہے ہیں۔ کامیاب جوان پروگرام کے حوالے سے اس تقریب کا انعقاد سکھر میں کیا گیا ہے اور براہ راست مناظر ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں۔ 3 گریجویٹس بھی ہیں اس کامیاب جوان پروگرام کے، جنہوں نے اس اسکیم سے بینیفٹ لیا اور اپنے بزنس اسٹارٹ کیے۔ ان میں نمبر 1 پہ ہے مس رخسانہ۔ میں چاہوں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور وزیر اعظم صاحب سے اپنا سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد میں مسٹر مزمل کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کامیاب جوان پروگرام کے تحت نوجوانوں میں چیکس اس وقت تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان یہ چیکس تقسیم کر رہے ہیں ان نوجوانوں میں جن کے پاس مختلف اسکلز ہیں، ان کو میرٹ کی بنیاد پر منتخب کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان نوجوانوں میں چیکس تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نوجوان اپنی ان اسکلز کو استعمال کرتے ہوئے بہتر مستقبل کے لیے کام کر سکیں اور ان کی ان تمام اسکلز کو نکھارنے میں، ان کو بہتر بنانے میں کردار ادا کیا جا سکے۔ وزیر اعظم عمران خان اس تقریب میں موجود ہیں۔ سکھر میں اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے کامیاب جوان پروگرام کے تحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں سب سے پہلے تو خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ آج میں سندھ آیا ہوں، انٹیریئر سندھ۔ کراچی تو کافی جانا ہوتا ہے لیکن زیادہ مجھے موقع نہیں ملا جب سے میں پرائم منسٹر بنا ہوں انٹیریئر سندھ آنے کا۔ میں انٹیریئر سندھ کیوں زیادہ آنا چاہتا تھا، بدقسمتی سے نہیں آ سکا، کیونکہ سندھ جو اندرون سندھ ہے وہ پاکستان کا سب سے غریب ترین علاقہ ہے۔ جب بھی میں نے سیاست شروع کی آج سے تقریباً 25 سال پہلے، تو جب بھی میں سارے پاکستان کے دورے لگاتا تھا تو کئی علاقے مجھے سب سے پیچھے لگے باقی علاقوں سے۔ بلوچستان میں بڑی میں نے غربت دیکھی۔ جو پہلے قبائلی علاقہ تھا جو اب مرج کر گیا ہے پختونخوا کے ساتھ، ادھر بہت غربت، بڑے مشکل حالات میں لوگ رہتے تھے۔ اور پھر اندرون سندھ دیکھا میں نے، بہت ہی غریب ترین پاکستان کا علاقہ، اور لوگوں کی جو حالات میں نے دیکھے، بڑے مشکل حالات میں نے لوگوں کو جیتے دیکھا۔ بنیادی ضروریات نہیں، حقوق نہیں، پولیس کا ظلم، انتقامی کارروائی، طاقتور کمزور کے اوپر ہر قسم کا ظلم کر سکتا تھا، اور جو بنیادی ضروریات زندگی کی وہ زیادہ تر لوگوں کے پاس نہیں تھی۔
اور یہ میں اب سے نہیں، میں جب بھی سندھ آیا ہوں اور جب میں اس کے اوپر تقریریں بھی کی، جلسے بھی کیے، میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہاں کے جو اندرون سندھ کے لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ موہنجو دارو کو دیکھو، 5000 سال پہلا وہ شہر بنا تھا، اور آج اکثریت سندھ کے گاؤں دیکھو تو وہ بجائے آگے جانے کے علاقہ پیچھے جا رہا ہے۔ اور میں نے یہ بھی سوچا کہ الیکشن کیمپین جب ہوئی 2018 میں تو میں پوری طرح الیکشن کیمپین کروں انٹیریئر سندھ میں، لیکن کیونکہ ہمارا اتنا بڑے مافیا کے ساتھ مقابلہ تھا ادھر پنجاب میں، اس لیے ادھر بھی مجھے موقع نہیں ملا جو میں ٹائم سندھ پہ گزارنا چاہتا تھا۔ آج مجھے خوشی ہے کہ ہم نے مشکل حالات میں، کیونکہ آپ کو اندازہ ہے یا نہیں کہ جو ہماری حکومت آئی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ چڑھا ہوا تھا پاکستان، اور میں صرف آپ کو اب اسٹیٹسٹکلی بتاتا ہوں کہ یہ قرضہ کیا تھا، کتنا تھا۔ ہمارے 2.5 سالوں میں ہم نے کتنا قرضہ واپس کیا، اور سود، اور جو ہمارے سے پہلے حکومت تھی نون لیگ، انہوں نے اپنے 2.5 سالوں میں کتنا قرضہ واپس کیا۔ تو انہوں نے قرضوں کی قسطیں اور جو سود ملا کے 20,000 ارب روپیہ واپس کیا۔ ہم نے اپنے 2.5 سالوں میں 35,000 ارب روپیہ واپس کیا قرضوں کا۔ کہنے کا یہ کوئی یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب آپ 15,000 ارب روپیہ قرضہ اور اس کی قسطیں پچھلی حکومت سے زیادہ واپس کرتے ہیں، تو صرف یہ سوچ لیں کہ وہ 15,000 ارب اگر ہم عوام پہ خرچ کر دیتے، سڑکوں پہ، اسکولوں پہ، ہسپتالوں پہ، نہریں بنانے پہ، اریگیشن سسٹم ٹھیک کرنے پہ، انفراسٹرکچر پہ، تو یہ ملک کہاں سے کہاں جا سکتا تھا 2.5 سالوں میں۔ لیکن بدقسمتی سے وہ پیسہ جو پہلے قرضوں کا پہاڑ چڑھا ہوا تھا، اس کی قسطیں اور سود کے اوپر واپس ہمارا پیسہ چلا گیا۔ تو کیونکہ وہ اتنا زیادہ ہمیں قرضہ دینا تھا، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں جو ہمیں لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ تو جو آج ہم نے 440 ارب کا جو پیکج بنایا، یہ بڑی مشکلوں سے ادھر ادھر سے پیسے کھینچ کے بنایا، لیکن انشاءاللہ اس کی پوری تیاری ہو چکی ہے۔ یعنی یہ جو پیکج ہے، یہ پہلے ہم نے پوری اس کی ساری تیاری کروائی، فیزیبلٹی سب تیار ہے، تو انشاءاللہ یہ 1 مہینے کے اندر یہ پیکج زمین پہ آنا شروع ہو جائے گا، اور اس کی آپ کو اثرات ملنے شروع ہو جائیں گے۔ مجھے جو خوشی ہے سب سے زیادہ، جو کہ ہم سکل ٹریننگ کر رہے ہیں نوجوانوں کی۔ دیکھیں، ہماری اتنی بڑی آبادی ہے، لیکن ہمیں اس آبادی کا فائدہ تب ہوگا، اور نوجوان آبادی ہے، 60% ہماری آبادی 30 سال کی عمر سے کم ہے۔ اب یہ اگر ہم ان کو ہنر سکھا سکیں، اسکل ایجوکیشن دے سکیں، تو یہ آبادی سارا ہمارا اثاثہ بن جاتی ہے، اور اگر ہم نہیں دیں گے اور اسی طرح چلیں گے تو یہ بوجھ بن جائیں گے۔ تو ایک تو اسکلز ایجوکیشن کے اوپر ہم نے بڑی رقم ایلوکیٹ کی ہے۔ اس کے بعد یہ جو ابھی میں نے چیک دیے ہیں، کامیاب جوان، ہنرمند جوان، یہ پوری کوشش ہے کہ نوجوانوں کو ہم اپنے پیر پہ کھڑا کریں، ان کی کوئی بزنس، ان کا کوئی آئیڈیا، اس کے پیسے دیں تاکہ وہ اپنی کوئی بزنس شروع کر سکے۔ ابھی میں پوچھ رہا تھا، کوئی اپنے ڈیری فارم بنا رہے ہیں، کسی کپڑے کی دکان ہے، تو جو بھی اپنا سیٹ اپ کرنا چاہے، ہماری گورنمنٹ کوشش کرے گی کہ ان کو ہم وہ پیسہ دیں جو کہ سود کے بغیر ہو، جو ان کو خرچ نہ کرنا پڑے۔ تو انشاءاللہ
ایک تو ہم نے یوتھ کے اوپر پورا زور لگانا ہے اور کھیلوں کی جو فیسلٹیز ہیں اس کے اوپر بھی پورا زور لگائیں گے نوجوانوں کو. یہ بھی بڑا میں دیکھتا ہوں کہ سارے پاکستان میں کھیلوں کی گراؤنڈیں نہیں ہیں, تھوڑے سی کھیلوں کی گراؤنڈیں ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ نیوزی لینڈ, اس کی ساری آبادی مشکل سے 50 یا 60 لاکھ ہے. 50 یا 60 لاکھ ساری نیوزی لینڈ کی آبادی ہے. پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے. اس 50-60 لاکھ کی آبادی, وہاں زیادہ کھیلوں کی گراؤنڈیں بجائے ہمارے سارے 22 کروڑ لوگوں کی. تو جب لوگ کہتے ہیں کہ اتنی سی ابھی ہماری ٹیم گئی تو ان سے ہار گئی, تو لوگوں نے کہا وہ تو اتنا جزیرے ہیں دو, ان سے کیسے ہار سکتے ہیں. دیکھیں, جو جتنا مرضی ٹیلنٹ ہو, ٹیلنٹ کو گراؤنڈ چاہیے کھیلنے کے لیے. اگر گراؤنڈ ہی نہیں ہے وہ ٹیلنٹ کا کیا فائدہ یا آبادی کا کیا فائدہ. لہذا یہ بھی انفراسٹرکچر پہ سارے پاکستان پہ جو صوبے ہمارے نیچے ہیں. لیکن پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, 18th امینڈمنٹ کے بعد وفاق سے سارا پیسہ صوبوں پہ چلا جاتا ہے. وفاق جب وہ صوبوں کو پیسہ دے دیتی ہے اور پھر وہ ڈیفنس کے اوپر بھی اور پھر سود بھی, یہ جو قرضے لیے ان کو سود بھی اس کو دینا پڑتا ہے. ایڈمنسٹریشن کاسٹ تو وہ پہلے سے ہی وفاق مقروض ہو جاتی ہے, قرضے لے کے چلاتے ہیں ہم ملک. تو اس لیے صوبوں کے پاس تو سارا پیسہ آ جاتا ہے. تو یہ جو ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں, یہ ہم اپنی طرف سے وفاق جو دے بیٹھا صوبوں کو پیسہ, ہم اب اپنی طرف سے دے رہے ہیں. یہ ہم اور جگہ سے پیسہ نکال کے کر رہے ہیں. تو اس لیے ذمہ داری صوبوں کی ہے, لیکن انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ یہ جو بھی پیکج ہے, اور یہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا سکر حیدرآباد موٹر وے کا, بہت بڑا سندھ کے لوگوں کو فائدہ ہوگا, پاکستان کے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا. کیونکہ جتنی زیادہ ہمارا جو لاجسٹکس, ہماری جو کنیکٹیوٹی, ہمارے جو ڈسٹنسز, سڑکیں اچھی بنتی ہیں تو سارے پاکستان میں بزنس کرنا, تجارت کرنا, ایز آف ڈوئنگ بزنس وہ آسان ہو جاتا ہے. تو اس سے اس کا سارے ملک کو فائدہ ہے, لیکن خاص طور پہ آپ کے علاقے کو. اور وہ جو ڈیم ابھی اسد نے کہا تھا, اس سے کتنے ایکڑ لوگوں کی زمینیں کاشت ہوگی, تو وہ اس سے علاقے کو فائدہ ہوگا. جو میں آپ کو پتہ نہیں اس چیز کا علم ہے یا نہیں, ہم نے جب اپنا احساس کا پروگرام لانچ کیا, جب یہ کرونا وائرس آئی پاکستان میں, تو ایک دم جب لاک ڈاؤن ہوا تو سارے ملک میں غریب طبقہ پس گیا. جب لاک ڈاؤن ہوا تو جو دہاڑی والے مزدور تھے یا جو اپنی چھاپڑی چلاتے تھے, یہ جو اپنی چھوٹی دکانیں تھیں, یہ سارے جو کمزور غریب طبقہ ایک دم پس گیا, کیونکہ سارا ملک بند ہو گیا. اور شکر ہے اللہ کا کہ ہم نے سب سے پہلے اپنا ملک کھول دیا, نہیں تو جو ہندوستان کے اندر جس طرح کی تکلیف لوگوں کو اٹھانی پڑی, جس طرح کا انہوں نے لاک ڈاؤن کیا, شکر ہے ہم نے اس طرح کا نہیں کیا. ہم نے اپنے کمزور طبقے کو بچایا. اس کے باوجود لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک دم پاکستان میں غربت آ گئی. تو ہم نے ایک احساس پروگرام لے کے آئے. 1.5 کروڑ خاندانوں کو ہم نے بڑے تھوڑے وقت پہ ان کو ہم نے پیسے دیے سندھ میں, سارے پاکستان میں, اور وہ سارا اور پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہوا میرٹ کے اوپر. اور اب میں میرٹ کا آپ کو بتاؤں. میرٹ یہ تھی کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارا یا دوسروں کا ہے, یہ یعنی ہمارا ووٹر ہے یا ہمارا ووٹر نہیں ہے, یہ ہمارا صوبہ ہے یا ہمارا صوبہ نہیں ہے. آپ سب کے لیے میں سندھ کے لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں, مجھے بڑا فخر ہے اس چیز پہ, کیونکہ ہم نے میرٹ پہ دیا اور اندرون سندھ کے اندر سب سے زیادہ غربت تھی. تو سندھ کا 23% آبادی ہے, 22% آبادی سندھ کی. 33% ہم نے احساس کا پروگرام سندھ میں خرچ کیا پیسہ. 22% آبادی اور 33% جو احساس کا پورا فنڈ ہم نے دیا,
اور وہ تقریباً فنڈ تھا جو ٹوٹل فنڈ اساس کا تھا میرے خیال میں 180 ارب روپیہ تھا، تو اس کا 33% سندھ پہ خرچ ہوا. سندھ کے لوگوں کو ہم نے پیسہ دیا. اور میں یہ صرف مجھے فخر اس چیز کا ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا صوبہ نہیں ہے، ہم نے دیکھا کہ یہاں غربت زیادہ ہے. اور آج بھی ہم یہی کر رہے ہیں کہ پورے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم سندھ کے لوگوں کی مدد کریں. مجھے صرف ایک افسوس ہے کہ ہم نے ایک بڑا زبردست پروجیکٹ لے کے آ رہے تھے. کراچی کے پاس ایک جزیرہ ہے جو ایسی پڑا ہوا ہے بڑی دیر سے. ہم نے اس کے اوپر ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا، بالکل ایک نیا شہر ادھر بن جائے. اور سب تیاری ہم نے کر لی، باہر سے انویسٹرز بھی تیار ہو گئے. سندھ حکومت نے ہمیں نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ بھی دے دیا. اور اس سے اربوں اربوں روپے کا سندھ کے اندر پیسہ آنا تھا. سندھ کے لوگوں کو نوکریاں ملنی تھی، جو ویلتھ جنریشن ہونی تھی، یعنی جو ایک پورا شہر بننا، اس کا مطلب جو روزگار جو خرچہ ہونا تھا وہ سارا سندھ میں ہونا تھا. سندھ حکومت کو ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو نفع بھی ہوگا وہ بھی آپ رکھیں، یعنی جو بھی وہاں سے اگر پروفٹ ہے وہ بھی سندھ حکومت رکھ لے، فائدہ بھی سندھ کے لوگوں کو، نوکریاں بھی، دولت میں اضافہ بھی ادھر. صرف پاکستان کو کیا فائدہ ہونا تھا، سارے پاکستان کو، کہ کیونکہ باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی تھی تو کم از کم ہم اندازہ لگا رہے تھے 40 ارب ڈالر باہر سے آنا تھا جو کہ انویسٹ ہونا تھا ادھر. تو صرف گورنمنٹ کو تو فورن ایکسچینج ریزروز میں اضافہ ہونا تھا، وہ بھی سارے پاکستان کا فائدہ، کیونکہ جیسے جیسے فورن ایکسچینج ریزروز ہمارے بڑھ رہے ہیں تو روپیہ بھی مضبوط ہو رہا ہے. جب روپیہ مضبوط ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت نیچے آ گئی ہے کیونکہ ہمارا روپیہ مضبوط ہو گیا. تو اس کا سارے ملک پہ اثر پڑتا ہے جب ایک روپیہ مضبوط ہو. تو اس سے صرف ہمیں یہ فائدہ ہونا تھا کہ فورن ایکسچینج ریزروز آ جانے تھے جس سے ہمارا روپیہ مضبوط ہو جانا تھا. لیکن مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ سندھ کی حکومت نے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دے کے ہمیں کینسل کر دیا. تو نقصان تو سب سے زیادہ سندھ کو ہو رہا ہے اس سے. تو میں ابھی بھی سندھ کی حکومت کو یہ کہوں گا کہ پروجیکٹ تو آپ کے لیے ہے. صرف فورن ایکسچینج وہ تو ریزروز ہمارے بڑھیں گے، وہ بھی جب ڈالر روپے میں آئے گا، روپیہ سارا خرچ ہوگا سندھ کے اندر، تو فائدہ تو سارے ہمارے صوبے سندھ کو تھا. لیکن مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیوں آخری ایک دم انہوں نے ہمارے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کر کے واپس لے لیا. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اس کے اوپر نظر ثانی کریں. ملک کا بھی فائدہ ہے اور سب سے زیادہ سندھ کا فائدہ ہے. ابھی ثانیہ نشتر جو ہمارے اساس پروگرام ہیڈ کرتی ہیں وہ بھی آ کے آپ کے سامنے وہ بھی بتائیں گے کہ ہم نے اب جو اساس پروگرام ہے، ہم نے پہلے سوچا تھا کہ 70 لاکھ لوگوں کو ہم صرف دیں گے اس باری، جو ہم نے وہ جو پہلے پیسے تھے. تو اب ہم نے اس کو آگے بڑھا دیا. 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کو ہم اب خاندانوں کو، لوگوں کو نہیں خاندانوں کو اب ہم اساس پروگرام میں لے کے آ رہے ہیں. تو میں آخر میں پھر سے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ بڑی دیر کے بعد اندرون سندھ میں آیا ہوں. لیکن شکر ہے کہ میں جب آیا ہوں تو میں کوئی خوشخبری اپنے لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں. اور میں کبھی بھی پاکستان کے کوئی بھی صوبے کو، پاکستان کے لوگوں کو کبھی میں نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ میرے لوگ نہیں ہیں. سارا ملک میرا ہے، میں اپنا سمجھتا ہوں. کوئی صوبے میں گورنمنٹ جو بھی ہو وہ بھی صوبہ بھی ہمارا ہی ہے. اور ہم انشاءاللہ امانتداری سے، ایمانداری سے اور امانتداری سے انشاءاللہ سارے اپنے پاکستان کے جدھر جدھر جو جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے پوری مدد کریں گے انہیں اوپر آنے میں. بلوچستان میں ہم نے، یہ بھی مجھے فخر ہے کہ سب سے بڑا
जनूबी बलूचिस्तान के लिए पैकेज पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हमारी गवर्नमेंट ने वहां दिया है, तो मुझे उसकी भी खुशी है, क्योंकि वहां भी बहुत गुर्बत है। कबायली इलाका जो पुराना कबायली इलाका था, उधर भी हमने सबसे ज्यादा इस वक्त पैकेज दिया है, जो कि इंशाल्लाह बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि वहां भी बहुत गुर्बत है। और इंशाल्लाह जो हमारी कोशिश है कि सारा पाकिस्तान में जो जोर लगाएं, पॉलिसीज बनाएं अपने निचले तबके को ऊपर लाने के लिए। मैं फिर से अपने सिंध के लोगों से ये आज वादा करता हूं कि पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह आपके हालात बेहतर करने में। शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान सखर में कामयाब जवान प्रोग्राम के हवाले से मुनक़िदा तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंदरूनी सिंध आने पर खुशी है। अंदरूनी सिंध के लिए तरक्याती पैकेज की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। अंदरूनी सिंध गरीब इलाकों में शुमार होता है और यहाँ के अवाम को बहुत सारी मुश्किलात में घिरा देखा। गुर्बत की वजह से लोगों को बुनियादी जरूरियात जिंदगी भी मुयसर नहीं। कोशिश होगी कि इनके मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे खुशी है कि हमने तमाम तर मुश्किल हालात का सामना किया और मुश्किल हालात के बावजूद 446 अरब रुपए का पैकेज तैयार करने में कामयाब हुए। जब हुकूमत में आए तो पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात का सामना था, लेकिन उन मुश्किलात से घबराने के बजाय हमने कर्जों की वापसी को अव्वलीन तरजीह बनाया और हमने अपने दौरे हुकूमत में 35,000 अरब का कर्जा वापस किया। सिंध के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिंध के कई इलाके तरक्की के लिहाज से बहुत पीछे हैं। बलूचिस्तान में भी बहुत गुर्बत देखी, लेकिन कोशिश होगी कि गुर्बत वाले इन इलाकों में तरक्याती प्रोग्रामों पर काम तेज किया जाए और मंसूबों पर काम जल्दी मुकम्मल किया जाए ताकि इन इलाकों को मसाइल और परेशानियों से निकाला जा सके। नौजवानों के हवाले से भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि नौजवानों को मुख्तलिफ स्किल्स को बेहतर बनाना हमारी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। नौजवान कौम का मुस्तकबिल हैं और अगर हम इन नौजवानों को कोई स्किल्स सिखा सकें और उनको हम तकनीकी तालीम फराहम कर सकें तो हम इन नौजवानों को कीमती असासा बना सकते हैं। इन नौजवानों में चेक्स तकसीम करने का मकसद भी यही है कि नौजवानों को उनके अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल बनाया जा सके, मुआशी तौर पर इस्तेहकाम की जानिब बढ़ने में उनकी मदद की जा सके। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पूरी कोशिश होगी कि बिला सूद कर्जों की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और खेलों के हवाले से भी काम कर रहे हैं, क्योंकि खेलों का फरोग बहुत ज्यादा अहम है और खेलों के फरोग के लिए जहां वफाकी हुकूमत को किरदार अदा करना है, वहीं सूबाई हुकूमतों को भी मिलकर काम करने की जरूरत है। पूरी कोशिश है कि खेलों के मैदान बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं और खेलों के फरोग में भी मुख्तलिफ मंसूबों पर काम का आगाज करें। कोरोना वबा के दौरान बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लॉकडाउन का सामना रहा, जिसकी वजह से मुआशी प्रेशर का भी हमें सामना करना पड़ा। गुर्बत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ, गरीब तबका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। गो कि हमने पूरी कोशिश की कि गरीब तबके को असरात से बचाया जा सके, वो मनफी असरात जो मुआशरे पर मुरतब हो रहे थे उनसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी गुर्बत को बढ़ते हुए देखकर इसके लिए भी इक़दाम किए गए और एहसास प्रोग्राम के तहत 1.5 करोड़ मुस्तहिक़ खानदानों में रकूम तकसीम की। बराह रास्त मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बताएं वज़ीर आज़म इमरान खान सखर में इस वक्त मौजूद हैं, दौरा कर रहे हैं वज़ीर आज़म और मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के हवाले से भी वो बातचीत भी उन्होंने की और एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के हवाले से इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी जा रही है। डॉक्टर सानिया निश्तर एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दे रही हैं। तफसीली तौर पर उन्हें बताया जा रहा है। ATM से भी पेमेंट ली जा सकती है, तो ये पहली दफ़ा है कि आपकी हुकूमत ने मुस्तहिक़ खानदानों के लिए बायोमेट्रिक ATM पर पैसे लेने की भी सहूलत मुहैया की। जैसे कि आप जानते हैं एहसास का सर्वे अभी 80% मुकम्मल है और जून तक इंशाल्लाह ये मुकम्मल हो जाएगा। तो जो खानदान सर्वे की बुनियाद पर हकदार ठहराए जा रहे हैं उनको हमने पेमेंट शुरू कर दी है, ताकि जैसे सर्वे ख़त्म होगा वैसे जनवरी से जून तक हम उनको 12,000 की पेमेंट भी कर दें। इसको फैसिलिटेट करने के लिए वज़ीर आज़म साहब, इसको फैसिलिटेट करने के लिए हमने 8171 की SMS स्कीम चलाई है। तो पूरे मुल्क में ये अनाउंसमेंट है कि लोग अपना 13 डिजिट
نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نمبر ہمیں SMS 8170 پہ کر سکتے ہیں تاکہ وہ یہ پتہ کر سکیں کہ نئے سروے کی بنیاد پہ وہ حقدار ٹھہرائے گئے ہیں یا نہیں. اور یہ آپ کی خاص انسٹرکشنز پہ ٹرانسپیرنسی کو پرائیورٹائز کرنے کے لیے کیا گیا ہے. جب ہمارے پاس نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نمبر آتا ہے تو وہ 12 ڈیٹا پولز سے گزرتا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ CNIC ویلڈ ہے یا نہیں, پھر ہم اور میسج چلا جاتا ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کارڈ بلاک تو نہیں ہے, پھر ہم اس کو گورنمنٹ امپلائیز اور ان کی ہسبینڈ کی ڈیٹا پول سے گزارتے ہیں, ان کو ریگریٹ چلی جاتی ہے. اور پھر جو 29 سے نیچے جن کا اسکور ہوتا تھا ہم ان کو ابھی تک ان کو ہم پیمنٹ ویریفیکیشن کے لیے کا SMS بھیجتے تھے اور وہ ہمارا SMS دیکھ کے اور اپنی پیمنٹ اس طرح کی 4000 کے آنچ میں لینے آتے تھے. آج جب آپ نے آتھرائزیشن دے دی ہے 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کی, تو ہم اس کا اسکور بڑھا کر اور اس کا اسکور ہم کر دیں گے 32. تو بہت سے اور لوگوں کو پیمنٹ نوٹیفیکیشن جائیں گی. اس کے علاوہ ہم نے جو معذور افراد کی جو آپ نے پالیسی کی اپروول دی تھی ان کا اسکور ان اینی کیس ہم نے اوپر رکھا ہے, تو وہ 37 پہ ہم نے رکھا ہے. تو یہ 0 سے 100 تک یہ سوشو اکنامک ایلیجیبلٹی ہوتی ہے. ابھی تک ہم 29 کی ہماری آتھرائزیشن تھی جس پہ 70 لاکھ خاندان ایلیجیبل تھے. آج جب آپ نے اناؤنس کر دیا ہے تو ہم ایلیجیبلٹی اسکور کیلیبریٹ 32 پہ کر دیں گے اور خصوصی افراد کے لیے یہ آلریڈی 37 پہ ہے. اور کیونکہ ابھی 20% سروے رہتا ہے تو جن لوگوں کا سروے نہیں ہوا ان کو پرائم منسٹر میسج جاتا ہے کہ آپ سروے کا انتظار کریں. اس وقت پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں سروے جاری ہے اور انشاءاللہ اپریل 30 تک ہر ڈسٹرکٹ میں ہر تحصیل میں ہمارے ڈیسک رجسٹریشن لگ جائے گی تاکہ جن لوگوں کے گھر مس ہوئے ہیں وہ جا کے اپنے آپ کو رجسٹریشن کے بعد ویٹ ٹائم تو نہیں فوراً ہو جائے. نہیں جی, اب ہم نے یہ پروسیس رولنگ پروسیس ہے. اب سے لے کے جون تک جیسے میسج آئے گا وہ کسی بھی سینٹر پہ جائے وہ کسی بھی سینٹر. تو ہم نے رجسٹریشن بھی پیرالل ہے, پیمنٹ بھی پیرالل ہے, سروے بھی پیرالل ہے. اب ایک ٹرانزیکشن آپ وزیر اعظم عمران خان کو ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی. انہوں نے بتایا کہ میرٹ پر مستحق افراد کا تعین کیا جاتا ہے. معذور افراد اور خصوصی افراد کو بھی اس پروگرام میں شامل کیا گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان اس وقت احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے حوالے سے جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے اس کو دیکھ بھی رہے ہیں, اس کا جائزہ بھی لے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مستحق افراد میں اس وقت چیکس بھی تقسیم کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کو کیش تقسیم کیا جا رہا ہے. اس وقت وزیر اعظم عمران خان کیش تقسیم کر رہے ہیں احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت. اس پروگرام کے تحت تمام مستحق افراد میں کیش تقسیم کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مستحق افراد کو ان کی بنیادی ضروریات کے حصول کے لیے مدد فراہم کی جا سکے. احساس ایمرجنسی کیش پروگرام میں رجسٹریشن کے عمل سے متعلق بھی وزیر اعظم عمران خان کو آگاہ کیا گیا. ان کو تفصیلی طور پر بتایا گیا کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے جس کو فالو کرتے ہوئے مستحق افراد کا تعین کیا جاتا ہے. اس وقت براہ راست مناظر آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دکھائے جا رہے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان اس وقت کیش تقسیم کر رہے ہیں تمام مستحق افراد میں جن کو باقاعدہ سروے کے ذریعے اور ایک پراپر پروسیس کے ذریعے سے منتخب کیا گیا ہے. احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ تمام مستحق افراد کو امداد فراہم کی جائے, ان کی زندگی کے حوالے سے, ان کی بنیادی ضروریات کے حوالے سے ان کو سپورٹ فراہم کی جا سکے اور حکومت اس ضمن میں کردار ادا کر رہی ہے. مختلف پروگرامز کا بھی آغاز کیا گیا. احساس ایمرجنسی کیش پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. وزیر اعظم عمران خان اس وقت سکھر میں موجود ہیں. براہ راست مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں. احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس تقریب میں مستحق افراد میں کیش تقسیم کیا گیا.
वज़ीर आज़म इमरान खान सखर में मौजूद और वज़ीर आज़म इमरान खान ने डॉक्टर सानिया निश्तर से ब्रीफिंग भी ली है। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के हवाले से उनको तफसीली तौर पर आगाह किया गया कि किस तरीक़ाकार को फॉलो किया जाता है जब मुस्तहिक अफराद का तयन करना होता है, और इसके साथ साथ वो तरीक़ाकार के जिसको फॉलो करते हुए कैश को मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाना यकीनी बनाया जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त सखर में मौजूद हैं, सखर का दौरा कर रहे हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान ने सखर के दौरे के मौके पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी बात की और उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश है कि जहां कहीं भी सिंध में मसाइल हैं उन मसाइल को हल करने के लिए पूरी कोशिश करें और पूरी मदद फराहम कर सकें, क्योंकि मुल्क के हर हिस्से की तरक्की हमारी तरजीहात में शामिल है। PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही।